بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتا پالنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ شکار کرنے کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، مکان کی حفاظت کے لیے، ان 4 مقصد کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ باقی ان کے علاوہ مثلاً کھیلنے کے لیے، دل بستگی اور تفریح کے لیے، لڑنے یا دوڑنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کتا پالنا ناجائز اور ممنوع ہے، اور ایک حدیث میں اس کی ممانعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکار یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ کسی فضول کام کے لیے کتا پالے گا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیراط نیکی اور ثواب گھٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ میں شب گزشتہ یعنی پچھلی رات بھی آیا تھا، مگر میرے مکان میں داخل ہونے میں یہ رکاوٹ پڑ گئی کہ مکان کے دروازے میں کچھ آدمیوں کی تصویر تھی اور گھر کے اندر ایک پردہ تھا، اس پہ جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور گھر کے اندر ایک کتا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ تصویروں کے سر کاٹ ڈالے جائیں گے تاکہ وہ درخت کے جیسے ہو جائیں، اور پردے کے بارے میں یہ حکم دے دیجئے کہ اس کو پھاڑ کر 2 مسندیں بنا دی جائیں جو زمین پہ پڑی رہیں اور روندی جاتی رہیں، اور حکم میں دے دیا کہ کتا مکان سے نکال دیا جائے۔ یہ حضرت حسن اور حسین کا کتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے نیچے تھا، چنانچہ وہ کتا نکال دیا گیا۔ مسائل و فوائد۔ کشانِ اقدس میں حضرت حسن و حضرت حسین کے کتے اور تصویروں کا موجود رہنا اس وقت تھا جبکہ تصویریں اور کتے مکان کے اندر رہنا حرام نہیں ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس واقعے کی وجہ سے تصویریں اور کتوں کا مکان میں رکھنا ناجائز قرار دیا گیا۔ اس ممانعت کے بعد اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکان یا کپڑوں پر کسی جانور کی تصویر رکھے۔ اسی طرح شکار کے لیے اور کھیتی مویشی اور مکان کی حفاظت کے لیے تو کتا پالنا شریعت میں جائز ہے، باقی ان کے سوا دوسرے تمام کتوں کا پالنا ناجائز ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان خلاف شرعاً کاموں سے بچنا لازم ہے، کیونکہ شریعت ہی مسلمانوں کے لیے دونوں جہاں میں صلاح اور فلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ مغربی تہذیب کے دل و عدود کی ہرگز پیروی نہیں کرنی چاہیے، جو کتوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتے ہیں اور گود میں لیے پھرتے ہیں، بلکہ جوش محبت میں کتوں کا منہ بھی چومتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا عنوان ہے کوے نے سکھایا مردہ دفن کرنے کا طریقہ۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 2 بھائی تھے، حابل اور قابل۔ دونوں بھائیوں کو ایک ہی لڑکی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کے لیے دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے۔ پھر دونوں نے آپس میں ایک شرط رکھی، جو اس شرط میں جیتے گا لڑکی اس سے ملے گی۔ اس شرط میں حابل جیت گیا اور قابل ہار گیا۔ قابل کو یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب اپنے بھائی کو اس نے مار دیا تو اس کی لاش کو لے کر 2-3 دن تک وہ بھٹکتا رہا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ کیا کرے۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک دوسرے کو مار دیتا ہے اور پھر اپنی چونچ سے اور پنجوں سے مٹی کھود کر اسے اس میں دفن کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ حسد، جلن شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ انسان کو بربادی کی طرف لے جانے کے بعد جب بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے بھی مدد بھیج دیتا ہے۔ انسان کی عقل کم نہ کریں، اللہ ایسی جگہ سے مدد بھیجنے پر قادر ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حسد اور جلن صرف اور صرف برباد کرتی ہے، آباد نہیں۔ قابل جو کہ بہت خوبصورت تھا، جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کی شکل بدصورت کر دی گئی۔
شیطان کے وار میں آ کر اس نے آگ کی پوجا شروع کی۔ معاذ اللہ، روئے زمین پر سب سے پہلا 20 قتل قابل نے کیا، اور اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا عذاب اس کے سر پر بھی جاتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں حسد، جلن جیسے بڑے بڑے شیطان کے وار سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کے عنوان اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔